بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کریں گے جو صرف سوال نہیں، جو صرف خبر نہیں، بلکہ پاکستان کے روشن مستقبل سے جڑے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کی باہمت بیٹیوں کے کردار ہوں یا پاکستان کے عالمی سطح پر کردار ہوں، مسلم ممالک سے پاکستان کے لیے آواز ہو یا سی پیک جیسے مواقع جو بلوچستان کی نوجوانوں کے لیے نئے راستے کھول رہے ہوں، تو ناظرین انہی تمام اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مروہ بلوچ۔ آئیے ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ مروہ، یہ بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کی بیٹیاں محب وطن ہیں، لیکن تربت کی بیٹی شمائلہ کمال نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں، تو اس پر آپ قوم کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے، بلوچستان کی بیٹیاں ہمیشہ پاکستان کے عزت کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی بیٹیوں نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ لوہا منوانے سے مراد کہ آج فخر کے ساتھ یہاں بیٹھ کر براق ڈیجیٹل کے توسط سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بلوچستان کی لاتعداد بیٹیاں ہیں جو اس وقت افواج پاکستان کا حصہ ہے، یعنی وہ پاکستان کے دفاع، ترقی، خوشحالی، امن میں اپنا ایک بھرپور کردار اس وقت ادا کر رہی ہیں۔ تو اپنی ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے بات کی ڈاکٹر شمائلہ ملک کی، جن کا تعلق تربت سے ہے، جنہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی، اور اس وقت وہ لیکچرار کے طور پر سرو کر رہی ہیں۔ وہ بھی ایک بیٹی ہے، ملک کی ایک قوم کی بیٹی ہے، اور وہ اس وقت لسبیلا میں ایک لیکچرار کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یعنی وہ بلوچستان کی بیٹیوں کو، بلوچستان کے بچوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم دے رہی ہے، شعور دے رہی ہے، انہیں لکھا رہی ہے، انہیں پڑھا رہی ہے، ان کے علم میں وہ اضافہ کر رہی ہیں۔ تو بلکہ ان پاکستان اور بلوچستان کی بیٹیوں نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ ملک کی دفاع، ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی صرف سرحدوں پر بم و بارود اور ویپنز سے نہیں ہو سکتی۔ تعلیم، شعور، قلم، جو آج بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کی بیٹیوں نے اس کی اہمیت سمجھ چکی ہے، جو آج اس میدان میں بھرپور طریقے سے وہ اتر کر آ رہے ہیں، اور ہر بلوچستان کا نوجوان، ہر بلوچستان کی بیٹی اس وقت اپنا ہتھیار صرف وہ قلم کو بنا رہے ہیں، اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کے شعبوں میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ بلوچستان ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے۔ بالکل۔ مروہ، یہ بتائیں کہ پاکستان نے تو ہمیشہ پوری دنیا میں جو ہے امن کی بات کی ہے، اور اب فلسطین سے بھی پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس پر آپ کیا فخر محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ اس سرزمین سے، اس مادر وطن سے، اس ملک سے میرا تعلق ہے جس نے ہمیشہ مظلوم کا ہاتھ تھاما ہے، حق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ پاکستان نے امن کی، پاکستان نے بات کی ہے، ترقی کی پاکستان نے بات کی ہے، خوشحالی کی پاکستان نے بات کی ہے، اور ہمیشہ غداری، منافقت، مکاری اور دہشت گردی، درندگی پر اپنی آواز بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے بلند کی ہے۔ اس بات پر تو صرف میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بیٹیاں، پورے پاکستان کی عوام اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اور آج اگر فلسطین سے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اٹھ کر ہمارے حق میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، یا وہ پاکستان کو امت مسلمہ کا ایک لیڈر قرار دے رہے ہیں، تو میں اس بات میں بھی کوئی دہرائی نہیں ہے کہ پاکستان صرف امت مسلمہ کا لیڈر نہیں، بلکہ پاکستان پورے اس دنیا کی لیڈر ہے، کیونکہ پاکستان نے اتنے بڑے ایک واقعے کو، اتنے بڑے ایک جنگ کو دبایا، اتنے بڑے ایک لڑائی کو پاکستان نے ہی روکا ہے۔ بالکل۔ مروہ، یہ بتائیں کہ پاکستان نے جو ہے پوری دنیا میں ہمیشہ ایران کی حمایت کی ہے، اور اب اطلاعات کے مطابق پاکستان ایران کے ساتھ تجارتی لحاظ سے بھی کام کرنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، ایران ایک مسلم ممالک ہے، ہم نے ایران کے اس جنگ کو، اس لڑائی کو ہم نے روکنے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک نے امن، ترقی، خوشحالی اور ایک بہترین مستقبل کی بات کی، بلکہ پاکستان اور ایران کا بھائی چارہ، یہاں سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا مضبوط، اچھے، بہترین تعلقات ہیں کہ اب پاکستان ٹریڈ کرنے جا رہی ہے۔ اب ہم ایران کے ساتھ
گوادر کے تھرو یا ہم اپنے مختلف چہراؤں کے تھرو ہم ان کے ساتھ تجارتی وہ تمام راستے ہم کھول رہے، جس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے، ایران کا بھی فائدہ ہے. اس سے ایران میں امن آئے گا، سکون آئے گا. ایران کے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں جو قابل ہے، جو بہادر ہے، جو ذہانت کے مالک ہے، وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے بہترین مستقبل کا ایک چناؤ کر سکتے ہیں. جبکہ پاکستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہوگی، پاکستان کے نوجوانوں کو مختلف اپارچونیٹیز ملیں گی کہ وہ جا کر اپنے تعلیم کے ساتھ اپنا روزگار بھی وہ حاصل کرے اور اپنے فیملیز کو سپورٹ کرے. بالکل. مروہ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب بلوچستان میں بھی سی پیک کے فوائد ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس سے بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بلوچستان کے نوجوانوں کو ان گنت فائدہ حاصل ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کے پاس الحمدللہ سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ ہی بلوچستان کی بیٹیوں کے پاس، چاہے بات ڈگری کی ہو، ذہانت کی ہو، قابلیت کی ہو، محب وطنی کی ہو، اب الوطنی کی ہو، وہ ہر چیز میں ماشاءاللہ سے بالکل آگے ہے. آج اگر سی پیک کا دوسرا منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے تو اس میں بلوچستان کے نوجوانوں کا کافی فائدہ ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کا اس طرح سے فائدہ ہے کہ اب وہ اپنی ڈگری لے کر، اپنے بہترین ذہانت کو لے کر، اپنے بہترین مستقبل کی آواز جہاں بھی لے کر جائیں گے وہاں سنی جائے گی. اب انہیں کاروبار ملے گا، اب انہیں روزگار ملے گا، اب انہیں جابس ملیں گی. تو اس سے پاکستان کی اکانومی تو ڈبل بوسٹ ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان تو ایک بہترین مستقبل کی طرف جا رہا ہے جو کہ دشمن دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ بھی نہیں پا رہے. یہ بھی بات ہے یہاں پہ. اور وہاں سے چائنیز باشندے آئیں گے، یہاں سے ہماری عوام چائنا جائے گی. تو یہاں سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر کتنا برائٹ ہے. پاکستان ہمیشہ شاد و آباد رہے، پاکستان ہمیشہ اسی طرح سے دھمکتا چمکتا رہے اور دشمن اسی طرح سے سڑتے رہے. ہاں بالکل. بہت شکریہ مروہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کی گفتگو سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بلوچستان کے بیٹیاں اور بیٹے دونوں پاکستان کا روشن سرمایہ ہیں، اور سی پیک جیسے منصوبے بلوچستان کی نوجوانوں کے لیے نئے راستے کھول رہے ہیں. ضرورت صرف جو ہے یکجہتی اور مثبت سوچ کی ہے. تو ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.